الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ بچا دے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، توجہ فرمائیے، بچا دے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر صدا سلام کہو، عمر بھر درود پڑھو۔ گلاب کی تازگی کے جیسا، گلاب کی خوشبو سونگی ہے کبھی؟ وہ سونگ کے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی نہیں۔ گلاب کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا۔ 1500 سال گزر گئے ہیں لیکن شباب بڑھتا جا رہا ہے۔ پتہ ہے شباب کیا ہوتا ہے؟ شباب جوانی، حسن، عروج، چرچا۔ تو آقا علیہ السلام کا چرچا، جوانی، حسن، ذکر 1500 سال کے بعد لگتا ہے آج تو پچھلے 15 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ گلاب کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن کوئی نہ ہوگا جواب تیرا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن کوئی نہ ہوگا جواب تیرا۔ اندھیری نگری میں سو رہے تھے، کوئی خبر نہ تھی روشنی کی، لیے ہدایت طرف سے ہم پر طلوع ہوا آفتاب تیرا۔ جو ڈس لے ایڑی کو سانپ کوئی، توجہ فرمائیے میں نے کیا کہا، جو ڈس لے ایڑی کو سانپ کوئی، دوا کی اس کو ہے کیا ضرورت؟ صاحب علم جملے کو سمجھیں اور اس پر رسپانس کریں۔ جو ڈس لے ایڑی کو سانپ کوئی، دوا کی اس کو ہے کیا ضرورت؟ شفا ملے گی جو ہو میسر، شفا ملے گی جو ہو میسر، کسی کو آقا لعاب تیرا۔ شفا ملے گی جو ہو میسر، کسی کو آقا لعاب تیرا۔ اور ترقیوں کی سبھی منازل عبور کرے گا ایک دن جو پڑھے مکمل عمل کی خاطر۔ معلمات، طالبات، یہ آپ کے دلوں میں اترنے والا جملہ ہے۔ ترقیوں کی سبھی منازل عبور کرے گا ایک دن جو پڑھے مکمل عمل کی خاطر، غلام کوئی نصاب تیرا۔ غلام کوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس نے اس اسوہ حسنہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تو پھر
یہ سبب اس کے لیے ہے کہ پڑھے مکمل عمل کی خاطر غلام کوئی نصاب تیرا، گلاب کی تازگی کے جیسا میرے نبی ہے شباب تیرا۔ آج محسوس کیجئے، اپنے دلوں میں جھانک کر اندر سے آنے والی آواز کو سنیے۔ آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سما اور ہے۔ توجہ فرمائیے، آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سما اور ہے۔ یہ اور کس معنی میں ہے؟ یہ اور وہ کے معنی میں یہ اور نہیں ہے، اور اس معنی میں ہے جس میں ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ آج تے گالی ہو رہی۔ جہاں آقا کا ذکر ہوتا ہے نا، جہاں رسول اللہ کی شان بیان ہوتی ہے، جہاں درود و سلام سے فضائیں معطر ہوتی ہیں، تو وہاں کا سما کیا ہوتا ہے؟ وہاں کا سما اور ہوتا ہے۔ تو آج اس رنگ میں اسے محسوس کیجئے، آج کتنی مقدس، کتنی معمر اور کتنی حسین و جمیل، جو اندر اور باہر سے حسین و جمیل ہے، ایسی شخصیات کی زیارت آپ کو میسر ہے۔ ان کے راستے سے مصطفیٰ کے دروازے پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ آج ہے جشن میلاد خیر الورا، آج بزم جہاں کا سما یہ آپ نے بولنا ہے، آج بزم جہاں کا سما اور ہے۔ اس جگہ ذکر ہے شاہ لولاد کا، اس جگہ ذکر ہے شاہ لولاد کا، یہ زمین اور ہے، آسمان اور ہے۔ ہاں بالکل، یہ زمین بھی اور ہے اور آسمان بھی اس لیے اور ہے کہ اس جگہ پہ آپ کے سوا، ابھی محترمہ پروفیسر صاحبہ نے بیان کیا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، اور فرشتے صرف یہاں نہیں، زمین تو اور ہے کہ آپ کو یہاں فرشتوں کی خبر مل رہی ہے۔ آسمان اور کیوں ہے کہ یہاں سے لے کے اوپر تک برابر میں تانتا بندھا ہوا ہے، فرشتے آتے جاتے آ رہے ہیں، پر پھیلاتے جا رہے ہیں، اس لیے یہ زمین اور ہے۔ بولیے بولیے اور بولیے، یہ زمین اور ہے، یہ زمین اور ہے، آسمان اور ہے۔ آج رنگ فضائے جہاں ہے نیا، آج رنگ فضائے جہاں ہے نیا، آج رنگ فضائے جہاں اور ہے۔ فرشیوں کی جبینیں سجدہ ریز ہیں، فرشیوں کی جبینیں سجدہ ریز ہیں، اور عرشیوں کی خوشی کا، عرشیوں کی خوشی کا جہاں اور ہے۔ الحمدللہ، اس بزم نور و سرور میں تشریف فرما ہونے والے معزز اور مکرم میرے مرشد کریم کے دولت کدا اور رونق بخشنے والے، ہمارے لیے سرمایہ افتخار پروقار تمام مہمانان گرامی منزلت کو اخلاص قلب اور مسرت قلب سے جہاں جلوہ افروز ہونے پر شکر گزاری کے جذبے پیش کرتی ہوں۔ اس کانفرنس کو اپنے وجود سے رونق بخشنے والے ہر شعبہ زندگی سے منسلک معزز و محترم خواتین، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں قابل قدر عہدوں پر فائز عظیم خواتین، تمام طالبات، مومنات، سالکات، عابدات و صالحات، آپ سب کی بھی میں تہ دل سے ممنون احسان ہوں کہ آپ سب ہماری دعوت پر تشریف لائے۔ مجھے امید ہے کہ صبح سے لے کے اب تک آپ نے اپنے دامنوں میں بڑے خوشنما پھول جمع کر لیے ہوں گے۔ سامعات محفل، یہ حسین تصور ہر وقت دلوں میں جلوہ فرما رہے کہ ہم 2025 میں
पूरी कायनात के साथ मिलकर 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं। हमारा अंग अंग खुशी से झूम जाए कि तारीख़े कायनात में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हम ऐसा जश्न मना रहे हैं जिसमें ज़मीनों आसमानों की तमाम मखलूक बैक वक्त खुशियाँ मना रही है। यूँ महसूस होता है जैसे रब के महबूब आज पैदा हुए हैं। मैं तो लफ्ज़ बोल रही हूँ, तायद या तरदीद आपके जज्बात ने करनी है। हम सब यूँ महसूस करें कि जैसे मक्का मुअज़्ज़मा में अपने महबूब की आमद का मंजर देख रहे हैं। डूब जाइए इस खुशी की गहराई में, उतरने की कोशिश कीजिए, फिर आका का प्यारा और मीठा नाम सुनकर बार बार दिल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारिए। तभी वो मंजर कायम होगा जो एक अरसे से मैं आपके सामने पेश करती रहती हूँ। और वो मंजर जानते हैं आप कौन सा होता है, जिसको हम अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। वो मंजर ये होता है, माशाल्लाह आप जितनी खामोशी से बैठे हैं, जब तक लाइट का मसला हल होगा मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक जाती रहेगी। कहाँ तक आवाज़ जा रही है ज़रा मुझे बताइए। चले पीछे वाले लोग भी कान लगाएंगे तो आवाज़ पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। तो सामियात मोहतरम, दिन कोई भी हो, घड़ी कोई भी हो, जगह कोई भी हो, मगर जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र शुरू हो जाता है तो अनवारे इलाही इस जगह को मुनव्वर करना शुरू कर देते हैं। फलक उस जानिब झुकना शुरू हो जाता है और मुसलमानों के दिल रूहानी खुशी से मसरूर होने लग जाते हैं। वो दिन, वो लम्हा जिसमें अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र हो रहा होता है, वो बख्शवाने का वक्त होता है। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत हासिल करने का वक्त होता है। और आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो मुक़द्दस दिन अता किया, जिस मुक़द्दस दिन की याद में हम आज बैठे हैं। वो 12 रबी और नूर का दिन है। वो दिन जब बानी इस्लाम और नूर इस्लाम ने दुनिया के अंधेरों को दूर किया था। हजूर रहमतुल लिल आलमीन की विलादत बासआदत करोड़ों अरबों इंसानों और दीगर मखलूक़ात के लिए रहमत और सआदत का पैगाम लाई थी। ख़ज़ां रुख़सत हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर कुदरत कामिला ने पूरी कायनात में ज़मीन को सरसब्ज कर दिया। बेआब हो गया, ज़मीन भी शादाब हो गई। दश्तो चमन निखर गए, कोनों मकान संवर गए। कायनात को फरोग मिला, कोनों मकान में रोशनी हो गई। हिदायत का आफताब चमका और रहमत के बादल बरसने लग गए। सामियात मोहतशम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से दुनिया को शर्फ इंसानी का अंदाजा हो गया। इंसान जो चांद को, सितारों को, पत्थरों को अपना माबूद बनाए हुए था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर इंसान को बताया कि तुझे सिर्फ अल्लाह ने कुन कहकर नहीं बनाया, बल्कि खास दस्ते कुदरत से तुझे बनाया है। लिहाजा ए इंसान, तेरी हुर्मत काबे से भी ज्यादा अफजल है। तो यौम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाते हुए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल ये दिन निजात का दिन है। और दरअसल आप अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन उस इनकिलाब की सुबह थी जिसने बुतों के आगे
جھکنے والے انسان کو اپنے رب سے ملا دیا، اس کی معرفت عطا فرما دی۔ پھر ایمان لانے والا ہر شخص جب زلف واللیل کا اسیر ہوا تو وہ پکارنے پر مجبور ہو گیا، آقا علیہ السلام کے قدموں میں آ کے بیٹھا، چہرہ والضحیٰ کی جب زیارت کی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ سرکار یوں لگا ہے تجھے دیکھنے کے بعد، سرکار یوں لگا ہے تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کو پا لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا تھا میں، دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گیا میں، اپنا پتہ چلا تجھے دیکھنے کے بعد۔ سامعین محتشم، معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو خلق خدا کو اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کی ہستی کا شعور ملا۔ جو حالات، جو زمانہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے تھا، اگر آج ہم اپنے ماحول، اپنے علاقوں اور اپنے زمانے کا جائزہ لیں تو الا ماشاءاللہ انسانیت پھر اسی ڈگر پر چل نکلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت مبارکہ سے پہلے تھا۔ آج ضلالت و گمراہی نے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، اور ایسے طریقے جن کو سمجھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ آج انسان پھر انسان کا خدا بن بیٹھا ہے، اخلاقیات تباہ ہو چکے ہیں، بے حسی عروج پر ہے، تقدس اور احترام سے رشتے خالی ہو گئے ہیں۔ جو بیڑیاں ہمارے پیروں میں پڑی نبی علیہ السلام نے آ کر کاٹی تھی، دوبارہ وہی بیڑیاں انسانیت کے پیروں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ جو بوجھ نبی علیہ السلام نے انسانیت کی پیٹھ سے آ کر اتارے تھے، وہ بوجھ دوبارہ لادے جا رہے ہیں۔ آج انسان اپنے دکھوں کا مداوا چاہتا ہے لیکن مداوا کرتا نہیں ہے، چاہتا ہے لیکن مداوا کرتا نہیں ہے۔ جس امت کے پاس اپنے ہر دکھ اور ہر مسئلے کا مداوا رسول اللہ کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ کی صورت میں قیامت تک کے لیے موجود ہے، اسے پریشانی اور دکھی رہنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں بہت سارے تقاضے ہیں۔ قرآن کریم کے اس فرمان عالی شان پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب ہمارے اندر اللہ نے احسان عظیم فرما کر اپنے رسول عظیم کو مبعوث کر دیا ہے تو پھر ہمارے دکھوں کا مداوا کیوں نہیں ہوتا؟ اور دوسری طرف اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ حبیب اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر میں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہوتے، ہمارا بھی کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ عزیزات گرامی قدر، میلاد کا ادب یہ ہے، میں نے کیا لفظ بولا دہرائیے؟ ہاں، یہ آگے والے بولے ہیں تو پیچھے والے اس جملے کو سن کر متوجہ ہو جائیں۔ میں نے کیا کہا؟ میلاد کا ادب یہ ہے کہ زبان پر درود ہو، دل میں عشق محبوب ہو اور عمل میں اتباع اور اطاعت ہو۔ آداب میلاد صرف محفل سجا لینے، نعت اور تقریر کر لینے اور
باتیں، بلکہ سامعات محترم یہ سب باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی اصل خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا عدل، آپ کا علم اور آپ کی رحمت کو اپنی زندگی کے اندر شامل فرما لیں۔ یاد رکھیے آج 1500 سالہ یہ جشن ولادت یہ صرف ایک جشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو 1500 سال کی روشنی کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے۔ نعتوں کی گونج ہو، تلاوتیں ہوں، ترانے پڑے جا رہے ہوں، یاد رکھیے لیکن دل اگر ہمارا منور نہیں ہوا اور رسول اللہ کے نور کو اس نے اپنے اندر سرایت نہیں کیا تو پھر یہ باہر کی روشنیاں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ہمارے دل بھی عشق مصطفیٰ کے چراغ سے روشن ہو جائیں، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت کی روشنی سے معطر ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے زمانوں میں، ہماری زندگیوں میں میلاد پاک کا اصل نور داخل ہو گیا۔ حضور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو میری محبت چاہے وہ میری سنت کو اپنائے۔ تو جو لوگ آپ علیہ السلام کی محافل میں آ کر سنت کا نور لے کر جاتے ہیں وہ یقیناً اپنی آقا سے محبت کرتے ہیں، اور جو سنت کے نور سے خالی دامن لے کر واپس جاتے ہیں وہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے محبوب سے محبت نہیں ہے۔ عزیزات گرامی قدر، آپ ان مواقع پر اپنی خوشی سے سب کام کریں، لیکن ان سب کاموں سے بڑھ کر جو اصل کام اور ان سارے کاموں کا نتیجہ ہے، آئیے ذرا اس کو دوہرا لیں کہ وہ کیا ہے۔ آدھی عبارت میں بول رہی ہوں، آدھی آپ بولیں گے، پیچھے والوں تک آواز چلی جائے۔ عبارت یہ ہے کہ چراغ سے بڑھ کر کردار جگمگائیں ہم، میلاد مصطفیٰ میں سنت کو اپنائیں ہم۔ یہ آدھا جملہ میں بولوں گی، آدھا آپ بولیں گے۔ چراغ سے بڑھ کر، چراغ سے بڑھ کر، اوپر والے لوگ بھی بولیں، کردار سے بڑھ کر، چراغ سے بڑھ کر، چراغ سے بڑھ کر میلاد مصطفیٰ میں سنت کو اپنائیں ہم، میلاد مصطفیٰ میں سنت کو اپنائیں ہم۔ آج آپ کے لیے میں نے بڑا یونیک اور بڑا اچھوتا موضوع منتخب کیا تھا، اور یہ اللہ پاک کی مرضی تھی کہ آج کے پروگرام کو منفرد بنانے کے لیے الحمدللہ میں نے اپنے بیان کو کتابی صورت میں آپ تمام لوگوں میں تقسیم کروا دیا ہے۔ اب اگر کسی کو آواز نہیں بھی جائے گی تو یہ لکھا ہوا سارا بیان آپ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ آج ہم نے جو تصور کرنا تھا وہ تصور یہ تھا کہ اپنے دلوں میں جھانک کر، تصور میں بیٹھ کر یہ سوچئے کہ آج ہم صبح سے آپ کو عظیم ترین ہستیوں کی آمد کے بارے میں بتاتے رہے، ان کے جلوے دکھاتے رہے، ان کی زیارت کرواتے رہے۔ آپ نے تمام مہمانوں کی زیارت کی، ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا، ان کے خوبصورت بیانات سنے۔ اب ذرا دلوں کو حاضر کر کے میرے اگلے الفاظ سنیے۔ میں یہ کہنے جا رہی ہوں کہ ہمارے مرشد پاک کا خاندان آیا، ہماری محفل میں علماء خواتین آئی، بڑی تعلیم یافتہ خواتین آئی، آپ نے ان سب کو دیکھا، آپ کو دلی خوشی ہوئی۔ اب ذرا مجھے جواب دیجئے کہ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اگر ہمیں کوئی آ کر یہ بتا دے کہ لوگوں تمہاری محفل میں حضور
کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہوگا یا رسول اللہ، یہ تو ہمارے جذبات ہیں، یہ تو ہمارا شوق ہے، یہ تو ہماری محبت ہے۔ اب میں ذرا اس بات کے رخ کو بدلنے لگی ہوں، اب اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیے، مجھے بتائیے کہ 1500 سال کے بعد میلاد کی ان روشنیوں میں، میلاد کی ان نورانیتوں میں، میلاد کے ان جلسوں میں ایک نورانی ہستی قدم رکھ دے اور دل پکار اٹھے کہ یہ جو نورانیت آئی ہے، یہ جو خوشبو آئی ہے، یہ میرے ملجا و ماما کی آمد ہو رہی ہے، یہ اوپر کے غمخوار آ رہے ہیں، یہ تو میرے آقا آ رہے ہیں۔ تو میں سوال کرتی ہوں کہ جب گنبد خضرا والا پردہ ہٹا کرتا تھا، صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور میرے آقا سیدہ عائشہ کے حجرے کا پردہ ہلا کر چہرہ والضحیٰ کی تابانیاں بکھیرا کرتے تھے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ تو میں سوال کرتی ہوں کہ آج اگر حضور ہمارے اندر تشریف فرما ہو جائیں تو کیا ہمارا بھی وہ حال ہوگا جو رسول اللہ کی آمد پر صحابہ کا ہوا کرتا تھا؟ سبحان اللہ، کیا وہ حال ہمارا ہوگا؟ آج اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسٹیج پر تشریف لے آئے تو میری بہنوں مجھے بتائیے کہ وہ ہمیں کس حال میں دیکھیں گے؟ ہمارے اخلاق، ہمارے رویے، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے کلمات، ان میں سے کوئی چیز الا ماشاء اللہ ایسی نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان ہماری ان اعضاء کی اذیتوں سے بچتے ہوں۔ ہماری اخلاقیات ہمارے آقا کے مطابق نہیں ہے، ہماری زبان نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ہمارے رویے آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، جب آقا علیہ السلام اگر ہماری مجلس میں آج تشریف فرما ہو جائیں تو مجھے بتائیے پھر آج ہماری مجلس کا حال آقا علیہ السلام آ کر کیا ملاحظہ فرمائیں گے اور ہمیں پھر اپنے آپ کو کس انداز سے اور کس نظر سے دیکھنا ہوگا؟ سوچیں، بار بار سوچیں، اگر آج حضور ہمارے درمیان آ جائیں، اگر آج حضور ہمارے درمیان آ جائیں تو عزیزات گرامی قدر کیا ہم اپنے محبوب نبی کا سامنا کر سکیں گے؟ میں اپنی بات کرتی ہوں، اللہ نے علم دیا، بزرگان دین کی صحبت سے تربیت کی دولت عطا فرمائی، تو کیا میں کھڑی ہو کر اپنے محبوب آقا کے سامنے اپنی حاضری پیش کر کے میں یہ کہہ کے سرخرو ہو جاؤں گی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے دین کا بہت کام کیا، میں نے بہت نوکری کی، میں نے بہت ڈیوٹی دی، میں نے بڑی تدریس کی، میں نے لوگوں کو بڑا دین سکھایا، خدا کی قسم یہ تو ایک ذرے کے برابر بھی دین کی خدمت نہیں ہے۔ ہماری جانیں 100 بار نکل جائیں، 100 بار نئی زندگیاں مل جائیں اور اس 100 بار کی زندگی میں ایک لمحہ آقا علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی سنتوں کے پرچار میں گزار کر ہم مر جائیں، پھر جی اٹھے، پھر مر جائیں، پھر جی اٹھے، تو 100 بار زندہ ہونے کے بعد بھی ہم ایک بار بھی یہ نہ کہہ سکیں گے کہ آقا ہم نے آپ کے دین کی خدمت کا حق ادا کیا ہے۔ بس ہماری یہ کوششیں ہیں، اگر ہمارے اندر کوشش کا جذبہ پیدا ہو جائے، عہد کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یقیناً ہم اللہ کے مقرب بندوں کے راستے پہ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج خوبصورت ترین 1500 سالہ جشن ولادت پر سب اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر عہد کر لیجئے کہ ہمیں ہر حال میں عمل اور کار خیر کے اس عظیم لنگر سے خود کو بھی سیر کرنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ نعمت پہنچانی ہے۔ آپ تیار ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو گویا ہم صرف یہ لمحاتی خوشی حاصل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے
بلکہ اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں۔ بولیے اور اونچی بولیے، اور اونچی بولیے۔ ہم انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے اندر بھی، اپنی اولادوں کے اندر بھی، اپنے خاندانوں کے اندر بھی، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر بھی جتنی توفیق ہوگی، جتنی استطاعت ہوگی، ہر کسی کو ایک اچھی باتیں کیوں نہ بتائی، ہر کسی کو ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پلایا، ہر کسی کے ایک لمحے کے لیے ہم فائدہ مندی ثابت کیوں نہ ہوئے، ہم آغاز کر دیں گے۔ جب آپ آغاز کر دیں گے پھر دیکھیں گے کہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو باقی نیکیاں بھاگتی ہوئی ہماری طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں 1500 سالہ اس جشن ولادت میں ایسے کاموں کا آغاز کرنا ہے، ایسے کاموں کا عہد کرنا ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں کیے۔ ہماری توجہ نہیں گئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، کچھ بھی ہوا، لیکن اگر آج تک ہم نے نہیں کیے تو آج ہم یہ وعدہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج سے ہی ہم ان کاموں کا آغاز کریں گے جن کے کرنے کے بعد انقلاب نبوی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے ابھی کیا نعرہ لگایا؟ چراغاں سے بڑھ کر، اور جن کو آواز نہیں گئی تھی وہ بھی بولے کردار جگمگائیں گے۔ چراغاں سے بڑھ کر، اتنی آوازوں سے کردار نہیں جگمگائے جاتے، چراغوں سے بڑھ کر اور میلاد مصطفیٰ میں سنت کو اپنائیں گے۔ میلاد مصطفیٰ میں تو سامعات محتشم، اس گناہگار بندی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، اللہ کے فضل و کرم سے سوچ و بچار کے بعد کچھ ایسے آسان سے کام کرنے کا عہد کیا ہے، اور سوچا کہ وہ عہد صرف میرے نہ ہوں، ہم سب کی ہو جائے۔ ان کا اعلان آج کی اس محفل پاک میں ہو جانا اور پھر آج سے ان پر امپلیمنٹ ہو جانا، یہ بہت ضروری اور ہمارے لیے بہت سعادتوں کی بات ہوگی۔ آپ نے وعدہ کر لیا کہ آپ سب تیار ہیں، آپ سب تیار ہیں۔ تو جو پروجیکٹس ہم اس سال میں شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس میں سب سے پہلے کام جو ہم اپنے مختلف مدارس میں کریں گے وہ ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں ہم 1500 درخت لگائیں گے۔ ان 1500 درختوں کے لگانے میں آپ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ کوئی پودا لا کر بھی اپنے اپنے علاقوں کے اداروں میں لگا سکتے ہیں۔ کسی پودے کو خریدنے کے لیے آپ اپنی طرف سے اس کا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن بہت جلد ہم اپنا یہ ٹارگٹ مکمل کریں گے اور 1500 پودے 1500 سالہ جشن ولادت کی یاد میں لگائیں گے۔ آواز بہت تھوڑی ہے جی۔ ہمارا دوسرا کام 1500 سالہ جشن ولادت پر کرنے والا یہ ہوگا کہ جس پروجیکٹ میں آپ رمضان بھی پورا گزارتے ہیں اور سال میں کئی مرتبہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے ابھی اسکرین پہ دیکھا کہ آنے والے وقت میں اس بلڈنگ کو کس انداز میں بنایا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سی سہولیات ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس تعمیراتی پروجیکٹ کو بہت جلد مکمل کرنے کے لیے میں اور آپ سب کمر بستہ ہو جائیں گے، اور اگلا سال آنے سے پہلے ہم بہت سے کام اس کے کر چکے ہوں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟
آپ میں کم سے کم کوشش کرنے والا بندہ 1500 سالہ جشن ولادت کی مناسبت سے 15,000 روپیہ بھی اپنے ذمے لے لے گا. تو آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کتنی تعداد میں بیٹھے ہیں اور آپ صرف اتنی سی رقم اپنے ذمے لے کر اس گھر کو پیش کریں گے تو اس گھر کے لیے ہمارا کتنا کام ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے والوں کو 15 لاکھ کی بھی توفیق عطا کر رکھی ہے. تو کیا آپ اس کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے؟ صرف انشاءاللہ کہنے سے نہیں ہوگا. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ کم سے کم آپ اگر اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے تو صرف 15,000 سے بھی آغاز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے اس گھر کو بہت جلد آقا علیہ السلام کی میلاد کی یاد میں قیامت تک میلاد کے لیے تیار کر دیں گے. ہمارا تیسرا پروجیکٹ جو آج کے دن اناؤنس ہونے جا رہا ہے اس کا نام بڑا خوبصورت ہے, یقیناً آپ کے دل کو لگے گا. تیسرا پروجیکٹ ہے ملکۃ العرب لائبریری. ملکۃ العرب یہ کس کا نام, کس کا خطاب, کس کا لقب ہے؟ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ہیں, جن کا قرض قیامت تک ہر بیٹی پر رہے گا, ہر ماں پر رہے گا, ہر باپ ہر بہن پر رہے گا. اور ہم اس قرض کو اتارنے کی ایک چھوٹی چھوٹی کوشش کر سکتے ہیں. وہ ملکۃ العرب جن کی ساری دولتیں اسلام کے لیے خرچ ہو گئی, جن کی ساری ثروتیں آقا کے قدموں پہ قربان ہو گئی, ان کے نام پر, ان کی یاد میں ہم اس ادارے کے اندر, مستقبل کی اس یونیورسٹی کے اندر شاندار اور جدید آسائشوں کے ساتھ تیار ہونے والی لائبریری, اس کا نام ملکۃ العرب لائبریری رکھیں گے, جس میں علم سے محبت رکھنے والی خواتین, ہمارے بھائی اور بیٹے بھی اپنے وہ ہدیے جن کا ثواب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں گے وہ اپنے پیش کرتے رہیں گے, اور یہ لائبریری بنتی رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. میں نے چوتھا پروجیکٹ جو آج کے دن میں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت کی نسبت سے ہم ہر سال اپنی 15 ان طالبات کو اسکالرشپ دیا کریں گے جو تعلیم کا شوق رکھتی ہوں گی لیکن ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع نہیں ہوں گے. تو اس سال کی یاد میں ہم ہمیشہ 15 طالبات کو منتخب کریں گے اور ان کو مکمل اسکالرشپ کے ساتھ تعلیم دیا کریں گے, جس سے یقیناً آقا علیہ السلام کی روح مقدسہ کس قدر خوش ہوگی اور دین کو کتنا فائدہ ہوگا. اس کے لیے آپ میں سے جو بھی اس کار خیر میں ہمارے ساتھ مل کر ان بچوں کے اسکالرشپ کا انتظام کرنا چاہے گا انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا. اور پانچواں انتہائی خوبصورت پروجیکٹ وہ یہ ہے کہ ہم ماہانہ بنیاد پر یا سالانہ بنیاد پر آج سے ان 15 سفید پوش سادات خاندان کی خدمت کیا کریں گے جو کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, نہ ان کا مقام اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق ماہانہ بنیاد پر یا سالانہ بنیاد پر اپنے ارد گرد تلاش کر کے عزت کے ساتھ سادات خاندانوں کے گھر میں جا کے اپنی خدمت پیش کریں گے, جن سے ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رہے گا اور ہم اپنے آقا کی شفاعت کا حقدار بننے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے علاوہ آج میرا اگلا اعلان اول سے آخر تک, نیچے سے اوپر تک, دائیں سے بائیں تک بیٹھے ہوئے لوگ
دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ آج کے بعد سے ہماری محفل میں تشریف لانے والے لوگوں میں کسی جگہ سے، کسی علاقے سے، ہمارے اپنے علاقے سے، کسی مدرسے سے یا کسی کے ساتھ آنے والے لوگوں میں جو سادات کے خاندان سے لوگ ہوں گے وہ کبھی پیچھے نہیں بیٹھیں گے، کبھی نیچے نہیں بیٹھیں گے، ہمیشہ ان کے لیے یہاں مسند، کرسیاں اور چیئرز رکھی جائیں گی اور وہ ہمیشہ ہماری محفلوں میں آگے آ کر بیٹھیں گے۔ اور یہ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں ریکویسٹ ہے کہ جس کے ساتھ بھی سادات میں سے کوئی طالبہ، کوئی معلمہ، کوئی خاتون محفل میں تشریف لائے تو اسٹیج پہ آ کر اطلاع کریں اور ان کو آگے بیٹھنے کے لیے بھجوا دیں۔ سادات میں سے کوئی خاتون سیدہ پیچھے یا زمین پہ نہیں بیٹھی۔ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وہ کام کریں گے جس کے صدقے سے حضور کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ ہمارے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ادب واجب ہے، واجب۔ اور ہم اگر آج تک غفلت میں تھے تو 1500 سالہ جشن ولادت کی برکت سے ہم اس غفلت سے بیدار ہوں گے اور آج کے بعد کوئی سیدہ خاتون پیچھے جا کر یا نیچے زمین پر ہماری محفل میں نہیں بیٹھی۔ میں نے کتنے پروجیکٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے؟ 5۔ چھٹا پروجیکٹ یہ ہے کہ ہماری جتنی معلمات یا گھروں میں موجود فارغ التحصیل طالبات ہیں وہ آج کی کانفرنس کے بعد بہت جلد اس بات کا اہتمام کریں گی کہ ہم اپنے مدارس میں، مدارس سے متعلقہ علاقوں میں اور متعلقہ طالبات کے ذریعے ہر جگہ پر 15 روزہ سیرت ختم الرسول کورس کا آغاز کریں گے۔ 15 روزہ سیرت ختم الرسول، نام یاد کر لیجئے، 15 روزہ سیرت ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بیان کو کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں دینے کا یہی بڑا مقصد تھا کہ یہ سارے پروجیکٹس آپ کے پاس گھروں میں چلے جائیں۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں 15 دن کے اسباق کی تفصیل نہیں بتا رہی، آپ کے پاس کتاب میں لکھی ہے۔ ہر روز کے سبق کا عنوان میں نے دے دیا ہے اور انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے، رسول اللہ کی نگاہ کرم سے بہت جلد آج کے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد اس 15 روزہ کورس پر جو اسباق کے عنوان میں نے آپ کو دیے ہیں، ان عنوانات پر بہت جلد کتاب لکھ کر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ اور اس کے بعد 7واں پروجیکٹ جو ہم آج کی کانفرنس میں اناؤنس کر رہے ہیں وہ ہے 15 روزہ ختم نبوت کورس، جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ میں نے اس کورس کے بھی 15 سبقوں کے عنوان اس کے اندر نوٹ کر دیے ہیں اور جیسے مجھے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا تو ہم ترتیب سے باری باری یہ کورس کروائیں گے۔ ایک مکمل ہو جائے گا پھر دوسرا، ایک جگہ سے مکمل ہو جائے گا پھر دوسری جگہ پر، دوسری پہ مکمل ہو جائے پھر تیسری پر، اور یہ سلسلہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال کی کانفرنس تک جاری و ساری رہے گا اور سال کے بعد ہم اس کی پروگریس جمع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ان 15 سبق کے عنوان بھی آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ معلمات تھوڑی سی محنت کریں اور ان عنوانات کو تیار کر کے کورسز کا آغاز کریں اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہ گناہگار بھی بہت جلد مرکز میں ان کورسز کے آغاز کا اعلان کریں گے۔ آج ہم اللہ کا ان الفاظ کے ساتھ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ بزم ذکر سجی ہے سرکار کے کرم سے، بزم ذکر سجی ہے سرکار کے کرم سے، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے اور عرش اولا سے لائے، عرش اولا سے لائے نوری نوری چادر، اور اس بزم پر تنی ہے سرکار
کے کرم سے۔ محفل میں آنے والوں تم سب کو ہو مبارک، محفل میں آنے والوں تم سب کو ہو مبارک، جھولی جو بھر رہی ہے سرکار کے کرم سے، اور قبر و حشر تلک یہ بندہ کرے اجالے، قبر و حشر تلک یہ بندہ کرے اجالے، یہ شمع جو جلی ہے سرکار کے کرم سے، یہ شمع جو جلی ہے اور جھولی جو بھر رہی ہے اس بزم پر تنی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔